اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا، اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ کامیابی اگر نام ہے تو صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے کہ انسان پاکیزہ زندگی گزارے، رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ والا احکامات و فرمودات کے عین مطابق اس امتحان گاہ میں جدھر شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں کسی طور بھی بندے کو اپنے رب کی رضا حاصل نہ کرنے دوں۔ یہ امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے بندہ ادھر آیا ہے، دنیا میں آتا بندہ اسی خاطر ہے کہ ادھر سے جانا ہی ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے قرآن کریم میں ہمیں بڑے واضح طور پہ یہ فرما رکھا ہے کہ تمہاری پیدائش صرف اور صرف اس لیے کی گئی ہے کہ تم جب یہاں سے آؤ تو اس کیفیت میں آؤ، زندگی ایسی خالص عبادت میں گزار کے آؤ کہ میں تمہارے سے راضی ہوں۔ ساتھ ساتھ اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ، جمعہ کا دن ہے، زیادہ وقت نہیں ہوتا، مختصر سی بات آپ احباب سے کروں گا کہ جس کے لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس طرف توجہ رکھیں۔ روز ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قبرستان بھرے ہوئے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں،
دنیا میں کیونکہ بندہ آتا ہی جانے کی خاطر ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ ہمیں یہ فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن تمہیں گرانے کی کوشش کرے گا۔ تمہارے لیے کامیابی کا رستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اسی حوالے سے ہمیں ویسے تو مکمل طور پہ ایک ایک چیز کے حوالے سے مکمل رہنمائی ہمارا دین ہمیں عطا فرماتا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں مکمل طور پہ رہنمائی نہ فرماتا ہو کہ کس انداز سے زندگی کو گزارنا ہے۔ اس وقت ہم اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک پہ چلتے ہیں رہنمائی کی خاطر، صرف اور صرف ایک حوالے سے کہ دربار رسالت مآب جو بہت زیادہ اہم ضرورت ہے اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں۔ ایک شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان، میرے ساتھ معاملہ یوں ہے کہ بہت بڑا گناہ گار ہوں، بہت سارے عیبوں میں مبتلا ہوں، کمزور ہوں، بہت سارے وعدے کرنے کی پوزیشن نہیں رکھتا کہ آپ سے وعدے کر لوں اور پھر انہیں نبھا نہ پاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنے تمام عیب بیان کیے کہ میں یہ بھی ہو جاتا ہے، میرے سے یہ بھی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے عرض کی کہ میرے لیے ایک حکم فرما دیجئے۔ میں آپ علیہ السلام سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر حال میں اس وعدے جو آپ کا حکم ہوگا اسے پورا کروں گا، کسی صورت بھی اس کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا پھر سن، میرے ساتھ وعدہ کر کہ آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پہلے آپ سے آپ کے آگے عرض کی کہ ایک جو حکم دے فرمائیں گے میں ہر حال میں اس پر عمل کروں گا، اسے پورا کروں گا وعدے کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد میرے ساتھ یہ وعدہ کر لے۔ اب یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام ایک ایسے شخص کو فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے دربار پاک پہ عرض کر رہا ہے میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ایک حکم مجھے ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام جو اس سے حکم فرماتے ہیں، وہ پاک دربار جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا جو یہ عطا فرمائے لے لو، جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ، وہ پاک دربار ہے۔ اور ادھر سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ وعدہ کر کے آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، وہی دربار پاک ہے، وہ شخص آ کے حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ ہادی اور رہنما ہو تو آپ جیسا، رہنمائی فرمانے والا ہو تو آپ جیسا۔ اس دن جو شخص آپ کے سامنے اس انداز سے حاضر ہوا تھا کہ دنیا کے تمام عیب اس کے اندر موجود تھے، اعتراف کیا تھا کیونکہ آپ جاننے والے ہیں، آپ کے آگے نبی کی بات کی جاتی تو آپ کو خبر تھی، اور آج بھی میں آپ کے حضور حاضر ہوں۔ آپ نے ایک حکم فرمایا، میں نے اس حکم کو مضبوطی سے تھام لیا، میں اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا۔ آپ کا ایسا خوبصورت حکم تھا کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے سے تمام گناہ جاتے رہے۔ وہی شخص آپ کے دربار پاک میں جو پہلے بہت سارے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، وہی عرض کر رہا ہے کہ آج میں کوئی گناہ